یا اللہ، مجھے آج پیریڈس آ گئے اور آج آخری روزہ ہے۔ اس جلاد کو پتہ نہ چلے کہ میں نے آج روزہ نہیں رکھا، ورنہ یہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ وہ کچن میں گھستی اپنے لیے جوس بنانے لگی۔ جیسے ہی اس نے گلاس منہ سے لگایا، شاری کی دھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ تم نے روزہ نہیں رکھا؟ اس کی دھاڑ سنتی میشا کی سانسیں تھمی تھی۔ وہ روزہ رکھا تھا، لیکن میں نے غلطی سے پانی پی لیا۔ شارق نے لپک کر اس سے گلاس چھینا۔ جھوٹ بول رہی ہوں، اس میں تو جوس ہے۔ وہ اس کا سہما روپ دیکھتے پاگل ہوا تھا۔ وہ شرارتی نگاہوں سے اس کے کانپتے لبوں کو دیکھنے لگا۔ وہ مجھے پیریڈس ہو گئے تھے۔ دکھاؤ، مجھے یقین نہیں تم پہ۔ وہ نیچے جھکتا اس کی قمیض اٹھاتا۔ کچن میں چھائی خاموشی صرف فریج کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سے ٹوٹ رہی تھی۔ میشا نے چور نظروں سے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا، جہاں سے کسی بھی وقت خطرے کا ظہور ہو سکتا تھا۔ یا اللہ، آج ہی آنا تھا انہیں، وہ بھی آخری روزے کے دن۔ اس نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کچن کاؤنٹر پر ہاتھ مارا، جہاں گاجر کا جوس آدھا گلاس تیار پڑا تھا۔ اب اگر اس جلاد شاری کو پتہ چلا کہ میرا روزہ نہیں ہے تو وہ تو مجھے کچا چبا جائے گا۔ کہے گا، میشا تم کتنی لاپرواہ ہو، آخری روزہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کون سمجھائے کہ میری مرضی سے نہیں ہوتا۔ میشا نے جلدی سے گلاس اٹھایا اور ابھی پہلا ہی گھونٹ بھرا تھا کہ ایک بھاری دھاڑتی ہوئی آواز نے کچن کے دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میشا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شاری، جو اپنے لمبے قد اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ روزے دروازے میں کھڑا تھا، اس وقت کسی غصے والے تھانے دار سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میشا کا گلا خشک ہو گیا، گھونٹ حلق میں ہی پھنس گیا۔ تم نے روزہ نہیں رکھا؟ شاری کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کی ملی جلی لہر تھی۔ میشا کی سانسیں تھمی، اس نے ہکلا کر جواب دیا، وہ روزہ رکھا تھا، لیکن میں نے غلطی سے جوس پی لیا۔ بھول گئی تھی نا؟ شارق نے 2 قدموں میں فاصلہ طے کیا اور میشا کے ہاتھ سے گلاس چھین لیا۔ بھول گئی تھی؟ میشا، بھولے سے پانی پیا جاتا ہے، باقاعدہ جوس نکال کر سٹریاں نہیں لی جاتی۔ اور یہ کیا ہے؟ جھوٹ بول رہی ہو؟ اس نے گلاس کا معائنہ کیا جیسے وہ کسی قتل کا ثبوت ہو۔ اس میں تو باقاعدہ برف بھی ڈالی ہوئی ہے۔ بھولنے والا اتنی محنت نہیں کرتا۔ میشا اب بری طرح پھنس چکی تھی۔ شارق کا روپ ویسے ہی اس پر حاوی رہتا تھا، اوپر سے آج اس کا اپنا روزہ تھا، جس کی وجہ سے اس کا مزاج کچھ ہی زیادہ ہی جلالی ہو رہا تھا۔ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ شارق نے میشا کو دیوار سے لگاتے ہوئے تھوڑا جھک کر پوچھا۔ اس کی نظریں میشا کے کانپتے لبوں پر جمی تھی۔ میشا نے نظریں جھکا لی، شرم سے اس کی گردن گلابی ہو رہی تھی۔ وہ مجھے پیریڈز ہو گئے تھے، اسی لیے روزہ نہیں رکھا۔ کچن میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شارق کے چہرے کے سخت تاثرات آہستہ آہستہ ایک شرارتی مسکراہٹ میں بدلنے لگے۔ وہ جانتا تھا کہ میشا اس معاملے میں کتنی حساس اور ڈرپوک ہے، اور اسی بات کا فائدہ اٹھانا اسے بخوبی آتا تھا۔ پیریڈز؟ شارق نے مشکوک لہجے میں کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا سادہ ہوں کہ تمہاری ہر بات مان لوں گا؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ بھول کر بھی لیا۔ شارق، میں سچ کہہ رہی ہوں، قسم لے لیں۔ میشا نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ مجھے یقین نہیں تم پہ۔ شارق نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے اسے چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ دکھاؤ مجھے ثبوت۔ اب جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں، میں نہیں مانوں گا کہ تم نے روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا۔ میشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا مطلب دکھاؤ؟ شارق، آپ پاگل ہو گئے ہیں، ہٹے پیچھے۔ لیکن شارق کہاں ہٹنے والا تھا، وہ شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے میشا، اب کیسی شرم؟ دکھاؤ، کہاں ہے درد، کہاں ہے مسئلہ؟ اور یہ کہتے ہی وہ نیچے جھکا اور شرارت سے میشا کی قمیض کا کونا پکڑ کر ذرا سا اوپر اٹھانے کی اداکاری کی۔ شارق، چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ میشا نے چیختے ہوئے اس کے بعد ہاتھ پر زور سے مارا۔ آپ کتنے بدتمیز ہو گئے ہیں، روزہ ہے آپ کا، یہ شیطان سوار ہے۔ شارق کھلکھلا کر ہنس پڑا اور پیچھے ہٹا۔ او ہو، اتنا غصہ؟ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تم کتنی سچی ہو۔ ویسے سچ کہوں، جب تم ڈرتی ہو تو تمہاری ناک ٹماٹر کی طرح لال ہو جاتی ہے۔ میشا نے غصے سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور اسے گھورا۔ آپ کا روزہ ہے نا، جائیے جا کر تسبیح پڑھیں، میرا خون پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خون تو تم میرا پی رہی ہو، وہ بھی جوس کی صورت میں۔
شارق نے خالی گلاس شیلف پر رکھا۔ کتنی خود غرض ہو، میں یہاں پیاسے نڈھالوں اور تم یہاں گاجر اور سیب کے مکسچر اڑا رہی ہو۔ تو میں کیا کروں، مر جاؤں؟ میشا نے منہ بسورا۔ آپ کو پتہ ہے کتنا درد ہو رہا ہے، اوپر سے آپ کی یہ خوفناک دھاڑیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں۔ شارق کا لہجہ اب تھوڑا نرم ہوا۔ وہ اس کے قریب آیا، لیکن اس بار اس میں شرارت سے زیادہ فکر تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ دوا لی تم نے؟ میشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ شارق کی خاصیت تھی، ایک پل میں شیر تو دوسرے پل میں مکھن۔ نہیں، ابھی نہیں لی، امی پوچھیں گی تو کیا کہوں گی؟ ابھی تو افطاری میں 2 گھنٹے ہیں۔ امی کو میں سنبھال لوں گا، تم جا کر لیٹ جاؤ۔ شارق نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اور سنو، اگلی بار جب چوری چھپے جوس پینا ہو تو دروازہ لاک کر لیا کرو۔ ہر بار میں اتنا رحم دل نہیں ہوں گا کہ صرف ڈرا کر چھوڑ دوں۔ میشا کچن سے نکلنے لگی تو شارق نے اسے پھر روکا۔ رکو، اب کیا ہے؟ میشا نے چڑ کر پوچھا۔ شارق نے اسے دیوار اور اپنے درمیان مسحور کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ خاص مردانہ چمک تھی جو میشا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیتی۔ وہ جو تم نے جھوٹ بولا تھا نا کہ بھول کر پی لیا، اس کا جرمانہ تو بنتا ہے۔ کیسے جرمانہ؟ میشا نے سہم کر پوچھا۔ عید پر جو جوڑا تم پہننے والی ہو وہ میں پسند کروں گا۔ کوئی بحث نہیں، کوئی نخرہ نہیں، شارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں۔ آپ کا ٹیسٹ بہت پرانا ہے، آپ مجھے دادی اماں بنا دیں گے؟ دادی اماں بنو یا نانی اماں، تم تو میری ہی ہو نا۔ شارق نے اس کے گال کو ہلکا سا تھپ تھپایا۔ اب جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا روزہ واقعی خطرے میں پڑ جائے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میشا تیزی سے کچن سے بھاگی، جبکہ پیچھے شارق اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ میشا کو تنگ کرنا ہی اس کے روزے کی بہتری افطاری ہے۔ کمرے میں پہنچ کر میشا نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ واقعی تپ رہا تھا۔ اس نے بیڈ پر گرتے ہوئے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ یہ بندہ نہیں سدھرے گا، نکاح ہوا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کے تیور تو دیکھو۔ یا اللہ، عید پر پتہ نہیں کیا آفت ڈھائے گا۔ باہر سے شارق کی آواز آئی۔ میشا، ذرا امی کو کہنا میرا سر دبائیں، تمہاری وجہ سے میرا بی پی ہائی ہو گیا ہے۔ میشا نے تکیہ زور سے دروازے کی طرف اچھالا۔ اپنا سر کسی دیوار میں مار لیں شارق بھائی۔ وہ گھر کے در و دیوار ان دونوں کی اس میٹھی نوک جھونک پر مسکرا اٹھے۔ آخری روزہ شاید اتنا بھی کٹھن نہیں تھا جتنا میشا نے سوچا تھا۔ 2 سال پہلے حویلی نما گھر صحن میں بیچی چارپائیوں اور بچوں کے شور سے گونج رہا تھا۔ یہ ابراہیم صاحب اور کاشف صاحب کا مشترکہ گھر تھا، جہاں خوشحالی اور سکون کا بسیرا تھا۔ ابراہیم صاحب جو میشا کے تایا اور شارق کے والد تھے، کمرے کے سربراہ تھے۔ ان کا ایک اشارہ قانون کا درجہ رکھتا تھا، مگر وہ جتنے سخت گیر نظر آتے تھے، دل کے اتنے ہی نرم تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی کاشف صاحب، میشا کے والد، ہمیشہ ان کے فیصلوں کا احترام کرتے۔ گھر میں کل 5 بچے تھے۔ شارق ابراہیم صاحب کا اکلوتا بیٹا اور 3 بہنوں حنا، ثنا اور سدرہ کا لاڈلا بھائی تھا۔ دوسری طرف میشا، اس کی چھوٹی بہن نشا اور سب سے چھوٹا بھائی احمد کاشف صاحب کی اولادیں ہیں۔ شارق اور میشا اس گھر کی روح تھے۔ ان کے بغیر گھر ویران لگتا تھا۔ دونوں کزن سے بچپن کے ساتھ ہی، مگر ان کا رشتہ چوہے اور بلی کا تھا۔ ہر وقت نوک جھوک، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ شارق دل ہی دل میں میشا کو پسند کرتا تھا۔ اس کی بے باکی، اس کا ہر بات پہ منہ بنانا، اس کی ہنسی، شارق کو سب اچھا لگتا تھا، لیکن اس نے اپنی مغرور فطرت کے باعث کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ تو بس اسے تنگ کر کے ہی اپنی محبت کا حق ادا کرتا تھا۔ وہی پرسکون شام تھی۔ سب لوگ صحن میں چائے پی رہے تھے۔ ابراہیم صاحب نے گلا کھکارا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ کاشف، میں سوچ رہا تھا اب شارق اور میشا بڑے ہو گئے ہیں، ابراہیم صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ میشا جو اس وقت بسکٹ کھا رہی تھی، زور سے کھانسی۔ میشا نے جلدی سے اسے پانی دیا۔ شارق نے جو اخبار پڑھ رہا تھا، اخبار تھوڑا نیچے کر کے میشا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مبہم سے مسکراہٹ آئی۔ ابراہیم صاحب نے بات جاری رکھی۔ ہمیں ان دونوں کا رشتہ طے کر دینا چاہیے، کیا خیال ہے تمہارا؟ کاشف صاحب نے مسکرا کر اپنے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ بھائی جان، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ شارق میرا بیٹا ہی تو ہے،
حبیبہ بیگم ابراہیم کی والدہ اور عارفہ بیگم میشا کی والدہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرت کا اظہار کیا۔ حنا، ثنا، سدرا خوشی سے چہکنے لگی، لیکن ابراہیم صاحب نے میشا کی طرف دیکھا جو صدمے کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ نکاح ابھی کر دیں گے مگر رخصتی میشا کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہوگی۔ شارق نے دوبارہ اخبار کے پیچھے منہ چھپا لیا، لیکن اس کا دل اس وقت ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ میشا کو چاہتا ہے، مگر وہ بابا جان کے اچانک فیصلے نے اسے بھی حیران کر دیا تھا۔ میشا نے تبھی زبان میں احتجاج کرنا چاہا۔ تایا جان، میں ابھی… میشا بیٹی، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ تایا جان کا لہجہ نرم تھا مگر اس میں ایک حتمیت تھی۔ میشا نے شارق کی طرف دیکھا جو اخبار کے اوپر سے اسے شرارتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے نظریں پھیر لیں اور سر جھکا کر خاموش ہو گئی۔ اس کی خاموشی کو اقرار سمجھ لیا گیا۔ یوں ان دونوں کا رشتہ طے پا گیا اور چند ماہ بعد ایک سادگی بھری تقریب میں ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب ان میں ایک نیا رنگ، ایک نئی بے تکلفی آ گئی تھی۔ وہ اب بھی لڑتے تھے، مگر اب اس لڑائی میں ایک چھپا ہوا پیار اور حق بھی شامل تھا۔ یہ نکاح کے چند دن بعد کا واقعہ ہے۔ گھر میں ایک بڑی دعوت تھی اور سب رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ حبیبہ بیگم اور عارفہ بیگم کچن میں مصروف تھیں۔ شارق کو بھنڈی بالکل پسند نہیں تھی اور یہ بات میشا کو اچھی طرح معلوم تھی۔ میشا نے اپنی بہن نشا اور بھائی احمد کے ساتھ مل کر شارق کو تنگ کرنے کا ایک ماسٹر پلان بنایا۔ نشا، تم جا کر دیکھو شارق بھائی کہاں ہیں۔ میشا نے کچن کے کونے میں سرگوشی کی۔ وہ تایا جان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں مہمانوں سے مل رہے ہیں، نشا نے آخری خبر دی۔ پرفیکٹ، اب سنو، میشا نے احمد کو بلایا۔ احمد، تمہیں یاد ہے نا کیا کرنا ہے؟ احمد نے شرارت سے آنکھ ماری۔ بالکل باجی، جب شارق بھائی کھانا کھانے بیٹھیں گے تو میں ان کے برابر والی کرسی پر بیٹھوں گا۔ پلان یہ تھا کہ آج رات کے کھانے میں بھنڈی کا سالن بھی بنا تھا۔ میشا نے امی سے کہہ کر شارق کے لیے خاص طور پر بھنڈی کا سالن بنوایا تھا، یہ کہہ کر کہ شارق بھائی کو بھنڈی بہت پسند ہے۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ رات کے کھانے کا وقت آیا۔ بڑی سی میز پر طرح طرح کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ شارق بھی مہمانوں کے سامنے ایک طرف بیٹھ گیا۔ احمد پلان کے مطابق اس کے ساتھ والی کرسی پر برجمان ہوا۔ میشا جو کھانا سرو کر رہی تھی جان بوجھ کر شارق کے پاس آئی۔ شارق بھائی، آپ کے لیے خاص طور پر آپ کی یہ فیوریٹ سبزی بنائی ہے امی نے، اس نے بہت معصومیت سے کہا اور بھنڈی کے سالن کا بڑا سا ڈونگا اس کے سامنے رکھ دیا۔ شارق نے ڈونگے کی طرف دیکھا، پھر میشا کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں خطرے کے سگنل چمک رہے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ میشا جھوٹ بول رہی ہے۔ اوہ تھینک یو میشا، شارق نے دانت پیستے ہوئے کہا، لیکن تمہیں تو پتہ ہے نا میں ڈائٹنگ پر ہوں، زیادہ نہیں کھاؤں گی۔ ارے شارق بیٹا، ڈائٹنگ کیسی؟ عارفہ بیگم نے کہا۔ آج تو دعوت ہے، کھاؤ کھاؤ۔ میشا نے موقع غنیمت جانا۔ اس نے ایک بڑا چمچ بھر کر بھنڈی شارق کی پلیٹ میں ڈال دی۔ ہاں شارق بھائی، اماں صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ بھنڈی تو بہت مزے کی بنی ہے، بالکل آپ کی طرح، نرم اور مسالے دار۔ اس نے آخری جملہ آہستہ سے کہا تاکہ صرف شارق سن سکے۔ شارق نے ایک گہری سانس لی۔ وہ مہمانوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور بھنڈی کے ساتھ منہ میں ڈالا۔ اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا، جیسے اس نے کوئی کڑوی دوا پی لی ہو۔ میشا اور اس کے بہن بھائی دور کھڑے دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، مگر شارق نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا جو مزے سے چکن قورمہ کھا رہا تھا۔ احمد یار، شارق نے محبت بھری آواز میں کہا، تمہیں تو پتہ ہے نا مجھے بھنڈی کتنی پسند ہے، مگر آج میرا پیٹ تھوڑا خراب ہے، میں زیادہ نہیں کھا سکتا۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شارق نے اپنی پلیٹ اس کی طرف کھسکا دی۔ تم میری بھنڈی کھا لو اور میں تمہارا چکن قورمہ کھا لیتا ہوں، ڈیل؟ احمد جو ابھی بچہ تھا شارق کی باتوں میں آ گیا۔ سچ میں شارق بھائی؟ ہاں بالکل، شارق نے مسکرا کر کہا اور احمد کی پلیٹ اپنی طرف کر لی۔ اب جب میشا نے دیکھا کہ شارق مزے سے چکن قورمہ کھا رہا ہے اور غریب احمد بھنڈی کھا رہا ہے جو اسے بھی پسند نہیں تھی، مگر وہ شارق کے ڈر سے خاموش تھا، میشا غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ وہ شارق کے پاس آئی۔ شارق بھائی، یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ نے احمد کی پلیٹ کیوں لی؟ شارق نے معصومیت سے سر اٹھایا۔ بدتمیزی؟
مشا، میں تو بس اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھانا شیئر کر رہا تھا، کیا تمہیں اعتراض ہے؟ لیکن وہ بھنڈی تو، مشا بولتے بولتے رک گئی، وہ بھنڈی تو تم نے میرے لیے بنوائی تھی نا؟ شارق نے اس کی بات مکمل کی۔ ہاں، میں نے ایک نوالا کھایا، بہت مزے کی تھی، مگر احمد کو مجھ سے زیادہ پسند آئی، اس لیے میں نے اسے دے دی۔ شارق نے ایک بار پھر شرارتی نظروں سے مشا کو دیکھا اور چکن کا ایک بڑا نوالا منہ میں ڈالا۔ مشا پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ اس رات شارق نے مشا کو ہرا دیا تھا، مگر ان کی یہ جنگ جاری رہی۔ کبھی مشا جیتتی، کبھی شارق، اور گھر والے ان کی ان معصومانہ شرارتوں پر مسکراتے رہتے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ لڑائی دراصل ان کی محبت کا ایک انداز ہے، اور اب آج سب کچھ بدل چکا تھا۔ مشا نے تکیے سے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ پرانے دن کتنے اچھے تھے، مگر اب تو وہ اس کا نکاح شدہ شوہر تھا، اور اس کا ڈر پہلے سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ جلاد کہیں کا! مشا نے ہڑبڑاتے ہوئے آئینے میں ایک بار پھر اپنا چہرہ دیکھا، جو اب بھی شارق کی یاد سے گلابی ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور عید کی تیاریوں کے بارے میں سوچنے لگی، جہاں ایک نیا مارکا اس کا منتظر تھا۔ عید کی وہ صبح عام دنوں سے بہت مختلف تھی۔ گھر کے ہر کونے میں سوئیاں، شیر خورما اور نت نئے پکوانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ عید کی چہل پہل نے پورے گھر کو ایک عجیب سی رونق بخش دی تھی۔ مشا نے کروٹ لی تو کھڑکی سے چھنتی ہوئی دھوپ سیدھی اس کے چہرے پر پڑی۔ اس نے کسمساتے ہوئے آنکھیں کھولی۔ رات چاند رات کی تیاری، مہندی لگانے اور کزنوں کے ساتھ ہلا گلا کرنے میں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ اب اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے انگڑائی لے کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر اچانک اس کی نظر بیڈ کے بالکل سامنے رکھی چھوٹی میز پر پڑی۔ وہاں ایک بہت بڑا، انتہائی خوبصورتی سے پیک کیا گیا گفٹ باکس رکھا تھا۔ اس پر چمکدار سلور ربن بندھا ہوا تھا۔ مشا کی نیند ایک دم اڑ گئی۔ یہ کیا ہے، اور یہاں کس نے رکھا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے بستر سے اتری اور گفٹ باکس کے قریب گئی۔ رات تو جب وہ سوئی تھی یہاں کچھ نہیں تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ربن کھولا اور ریپنگ پیپر ہٹایا۔ ڈبے کا ڈھکن اٹھاتے ہی اس کی آنکھیں حیرت اور ستائش سے پھیل گئی۔ اندر ایک انتہائی خوبصورت، نرم اور دیدہ زیب گلابی رنگ کا جوڑا رکھا تھا۔ کپڑے پر ہلکا ہلکا سلور کام تھا، جو اسے ایک شاہانہ لک دے رہا تھا۔ جوڑے کے بالکل ساتھ اس رنگ کی میچنگ ہائی ہیل سینڈل، کانچ کی چمکتی ہوئی گلابی چوڑیاں، ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی میں انتہائی نفیس سلور جولری اور مہندی کے ایک کون رکھی تھی۔ یہ سب اتنا مکمل اور پرفیکٹ تھا کہ مشا چند لمحوں کے لیے سانس لینا ہی بھول گئی۔ یا اللہ، یہ کس نے بھیجا ہے؟ تایا جان نے؟ نہیں، وہ تو سیدھا لفافہ دیتے ہیں۔ بھائی احمد؟ اسے تو اپنی عیدی کی پڑی ہوتی ہے۔ پھر کون؟ وہ الجھن کا شکار تھی کہ اچانک اس کی نظر چوڑیوں کے بیچ رکھے ایک چھوٹے سے ہلکے نیلے رنگ کے کارڈ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے وہ کارڈ اٹھایا۔ اس پر بہت ہی خوبصورت لکھائی میں چند سطور درج تھے۔ آج جب تم یہ رنگ پہنو گی تو یقیناً ہر دن سے مختلف نظر آؤ گی۔ تمہارے اندر کی اس چڑچڑی لڑکی پر یہ گلابی رنگ بہت جچے گا۔ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ، تمہارا انتظار رہے گا، شارق۔ شارق؟ مشا کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ کر بیڈ پر گر گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شارق؟ وہ جلاد، وہ کھڑوس انسان، اسے اتنا رومانس کا دورہ کب سے پڑنے لگا؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ شارق، جو ہمیشہ اسے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، جو اسے دیکھتے ہی طنز کے تیر چلاتا تھا، اس نے اتنی باریک بینی سے اس کی پسند کا خیال رکھا۔ یہ گلابی رنگ مشا کا سب سے پسندیدہ رنگ تھا، اور یہ بات گھر میں شاید ہی کسی نے اتنے غور سے نوٹ کی ہو۔ ایک دم سے اس کے دل کے اندر جیسے جل ترنگ سے بجنے لگے، ایک عجیب سی میٹھی میٹھی ہلچل، ایک گدگدی کا احساس جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ شارق کو صرف اپنا کزن اور ایک حریف سمجھتی تھی۔ نکاح کو تو وہ ایک خاندانی رسم مان کر چل رہی تھی، مگر آج اس ایک تحفے نے اس کے اندر کی عورت کو جگا دیا۔ اس نے بے ساختہ وہ گلابی قمیص اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی، آئینے میں اپنا سرخ ہوتا چہرہ دیکھا اور ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ تیار ہونے میں مشا کو آج معمول سے زیادہ وقت لگا تھا۔ اس نے وہ گلابی جوڑا پہنا جو اس کے جسم پر بالکل فٹ آیا تھا، جیسے خاص اسی کے ناپ کا سیا گیا ہو۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، آنکھوں میں کاجل ڈالا، جس سے اس کی بڑی بڑی آنکھیں مزید گہری لگنے لگی۔
جب اس نے وہ میچنگ سینڈل پہنے اور ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں کھنکھائیں تو وہ خود اپنے عکس پر حیران رہ گئی۔ کانوں میں وہ سلور جھمکے اور گلے میں باریک سی چین اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ ایک کندھے پر ڈالا اور گہری سانس لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کی چوڑیوں کی کھنک اور ہیل کی ٹک ٹک پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ لاؤنج میں سب لوگ جمع تھے۔ ابراہیم صاحب اور کاشف صاحب صوفے پر بیٹھے تھے۔ امی اور تائی اماں بچوں کو عیدی بانٹ رہی تھی۔ آؤ بھائی میشا، عید مبارک، تایا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میشا نے مسکرا کر سب کو سلام کیا اور آگے بڑھی۔ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے وجود پر پڑی۔ شارق سیاہ رنگ کی شلوار قمیص میں ملبوس، آستینیں آدھی فولڈ کیے، بالوں کو سلیقے سے سیٹ کیے کھڑا تھا۔ وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میشا نیچے آئی، شارق کی نظریں اس پر جم گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کھلی ستائش، ایک ایسی گہری چمک تھی کہ میشا کے قدم ایک پل کے لیے لڑکھڑا گئے۔ شارق کی نظریں جیسے اس کے سراپے کا طواف کر رہی تھی۔ گلابی جوڑے میں وہ واقعی آج اس کے گھر کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی تھی۔ سب کے سامنے تو شارق نے اپنے تاثرات پر قابو رکھا، مگر اس کی آنکھیں مسلسل میشا کا پیچھا کر رہی تھی۔ میشا کو اپنا دل پسلیوں سے ٹکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے نظر چرا کر اپنی بہنوں اور امی کی طرف چلی گئی، لیکن اسے اپنے وجود پر شارق کی وہ گہری چلتی ہوئی نظریں مسلسل محسوس ہو رہی تھیں۔ واہ بھائی میشا، آج تو تم نے غضب ڈھا دیا، یہ جوڑا کہاں سے لیا؟ اس کی بہن نشا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بس امی لائی تھی میرے لیے، میشا نے ہلکا جھوٹ بول دیا، لیکن اس کی چور نظریں بے ساختہ شارق کی طرف اٹھی۔ شارق اس کا جھوٹ سن کر ہلکا سا مسکرایا اور اس نے شرارت سے ایک آنکھ دبائی۔ میشا کا چہرہ شرم سے ٹماٹر جیسے سرخ ہو گیا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے عید مل رہے تھے۔ تایا جان اور کاشف صاحب نے سب بچوں کو لفافے دیے۔ اپاری آپس میں عیدی لینے کی تھی۔ میشا جو اب تک شارق کی نظروں سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی، ہمت کر کے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنا مہندی لگا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اللہ شارق بھائی، میری عیدی۔ وہ اب بھی عادت کے مطابق اسے بھائی ہی کہتی تھی۔ شارق نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو اور پھر اس کے کانپتے ہوئے لبوں کو۔ سب لوگ اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ شارق نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر میشا کے ہاتھ پر عیدی رکھنے کے بجائے اس نے اپنے ہاتھ سے میشا کا ہاتھ ہلکے سے تھام لیا۔ اس کا لمس اتنا گرم تھا کہ میشا کو لگا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ شارق تھوڑا سا جھکا اور اپنے چہرے کو میشا کے کان کے بالکل قریب کر لیا۔ اس کی گرم سانسیں میشا کی گردن پر پڑ رہی تھی، جس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ عیدی کچھ دیر بعد ملے گی مسز شارق، ابھی تو میں نے تمہارے یہ روپ ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں۔ شارق کی سرگوشی اتنی دھیمی اور اتنی رومانوی تھی کہ میشا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ یہ وہ شارق تھا ہی نہیں جسے وہ جانتی تھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے ان کی اس چھوٹی سی حرکت کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ میشا نے جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا اور بغیر کچھ کہے بوکھلائی ہوئی سی کچن کی طرف بھاگ گئی۔ کچن میں آ کر میشا نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل کسی ریسنگ کار کی طرح دوڑ رہا تھا۔ یہ اسے کیا ہو گیا آج، اور مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اتنی نروس کیوں ہو رہی ہوں؟ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے فریج کھولا تاکہ ڈونگے میں اور شیر خورما نکال کر باہر لے جا سکے۔ تبھی کچن کے دروازے پر کسی کے بھاری قدموں کی آہٹ ہوئی۔ میشا نے مڑ کر دیکھا، دروازے پر شارق کھڑا تھا۔ اس نے کچن کا دروازہ ہلکا سا اندر کی طرف دھکیلا، بند نہیں کیا، بس ذرا سا کھلا رہنے دیا تاکہ باہر سے کوئی فوراً نہ دیکھ سکے، اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا میشا کے قریب آ گیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ باہر سب بیٹھے تھے۔ میشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ شارق بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے کافی لمبا تھا، میشا کو اسے دیکھنے کے لیے سر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ باہر بیٹھے ہیں تو بیٹھے رہیں، میں تو یہاں اپنی عید ملنے آیا ہوں۔ شارق کی آواز میں ایک عجیب سا خمار تھا۔ تو ملی تو ہے عید؟ ابھی تو میں نے عیدی مانگی تھی آپ سے، میشا نے دفاعی انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، یہاں تک کہ اس کی کمر کچن کے کاؤنٹر سے ٹکرا گئی۔ شارق نے اپنے دونوں ہاتھ کاؤنٹر پر میشا کے دائیں اور بائیں رکھ دیے۔ اسے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے وہ گہرے انداز میں بولا، نہیں میشا، دور سے ہاتھ بڑھا کر اور جھوٹ موٹ کا شارق بھائی کہہ کر تو عید نہیں ملی جاتی۔ اس کی نظریں میشا کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھیں۔ میشا کو لگا جیسے کچن کی آکسیجن ختم ہو گئی ہو۔ تو پھر کیسے ملی جاتی ہے؟ میشا نے بمشکل اپنے تھوک کو نگلتے ہوئے پوچھا۔
شارق کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھری. ایسے اس سے پہلے کہ میشا کچھ سمجھ پاتی، شارق نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹے اور اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگا لیا. میشا کا پورا وجود جیسے سن ہو گیا تھا. شارق کی چوڑی چھاتی، اس کی مردانہ خوشبو اور اس کا وہ مضبوط حصار، میشا نے آج سے پہلے کبھی اتنی قربت محسوس نہیں کی تھی. وہ اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی. اس کے ہاتھ بے ساختہ شارق کے سینے پر رکھے گئے، جیسے اسے دور دھکیلنا چاہتی ہو، مگر ان ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں تھی. شارق نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپایا اور ایک گہری سانس لی، جیسے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو. عید مبارک میری میشا، شارق نے اس کے کان میں دھیمے سے کہا. میشا کے ہونٹ کانپے. اس سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو سکا. وہ بس ایک مجسمے کی طرح اس کے سینے سے لگی رہی. اس کے اپنے دل کی دھڑکن اور شارق کے دل کی دھڑکن جیسے ایک ہی تال پر بجنے لگی تھی. چند سیکنڈز بعد شارق نے اسے نرمی سے خود سے دور کیا. میشا کا چہرہ اس وقت شرم، گھبراہٹ اور ایک انجانے احساس سے دہک رہا تھا. وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی. شارق نے مسکراتے ہوئے اپنی شلوار کی جیب سے ایک کڑکڑاتی ہوئی 5,000 کی نوٹوں کی گڈی نکالی اور میشا کے مہندی لگے ہاتھ پر رکھ کر اس کی انگلیاں بند کر دی. یہ لو تمہاری عیدی، اور یاد رکھنا جوڑا واقعی کمال لگ رہا ہے. اس سے پہلے کہ میشا کچھ بول پاتی، کچن کا دروازہ کھلا اور گھر کی پرانی ملازمہ شمو ماسی اندر داخل ہوئی. ارے میشا بی بی، وہ بڑی بیگم شیر خورمہ مانگ رہی ہیں. شمو ماسی کی بات منہ میں ہی رہ گئی جب اس نے شارق کو وہاں دیکھا. شارق نے انتہائی پرسکون انداز میں اپنی آستین درست کی، شمو ماسی کو نظر انداز کیا اور کچن سے باہر نکلتے ہوئے ایک آخری انتہائی گہری اور معنی خیز نظر میشا پر ڈالی، جس میں واضح پیغام تھا. کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے. وہ پورا دن میشا کے لیے ایک امتحان بن گیا. وہ جسمانی طور پر تو مہمانوں میں، کزنز میں اور گھر کے کاموں میں موجود تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ اسی کچن کے کاؤنٹر کے پاس کھڑی تھی. اسے سارا دن اپنے کندھوں پر، اپنے کمر پر شارق کے مضبوط ہاتھوں کا وہ دباؤ، وہ لمس شدت سے محسوس ہوتا رہا. جب بھی وہ لاؤنج میں آتی، شارق کی نظریں اسے ڈھونڈ لیتی. وہ کچھ کہتا نہیں تھا، بس اس کی وہ جلتی ہوئی شرارتیں، نگاہیں میشا کے وجود کو چھلنی کر دیتی. میشا کو لگتا تھا کہ اس کے جسم میں خون عام دنوں سے زیادہ تیزی سے دوڑ رہا ہے. اس کے کانوں میں بار بار شارق کی وہ بھاری آواز گونجتی. عید مبارک میری میشا. رات کو جب وہ اپنے بستر پر لیٹتی تو اس نے وہ گلابی جوڑا اتار کر تہہ کر کے اپنے سرہانے رکھ لیا. اس نے اپنے ہاتھ اپنے سینے پر رکھا. اسے آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ نکاح کے دو بول صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ ایک ایسی دوڑ ہوتے ہیں جو دو انسانوں کی روحوں کو، ان کے احساسات کو ایک دوسرے سے باندھ دیتے ہیں. شارق جو صبح تک اس کے لیے ایک جلاد تھا، آج رات وہ اس کی دھڑکن بن چکا تھا. اسے اب ڈر لگنے لگا کہ اگر عید کا پہلا دن ایسا گزرا ہے تو باقی دن کیسے گزریں گے، اور وہ خود کو اس شارق سے کیسے بچائے گی جس کی آنکھوں میں اب اس کے لیے کھلی محبت کی دعوت تھی. عید کی میٹھی اور الجھی ہوئی یادوں کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ گھر کا نقشہ اچانک تبدیل ہو گیا. صبح جب میشا سو کر اٹھی تو اسے لگا جیسے وہ کسی مچھلی بازار میں جاگ اٹھی ہو. گھر کے صحن میں ملازمہ نے مشینیں لگا رکھی تھی، لان میں شامیانے لگ رہے تھے اور لاؤنج میں کپڑوں کا شاپنگ بیگ کا ایک انبار لگا ہوا تھا. بہنیں اور کزنس ادھر سے ادھر دوڑ رہی تھی. میشا آنکھیں ملتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیدھا کچن کی طرف گئی، جہاں اس کی ماں عارفہ بیگم تائی اماں کے ساتھ مل کر مہمانوں کے لیے لسٹیں بنا رہی تھی. اماں، میشا نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا، یہ گھر میں کس بات کی ہلچل پھیلی ہوئی ہے؟ کوئی وزیر اعظم آ رہا ہے ہمارے گھر؟ عارفہ بیگم نے چشمہ ناک پر ٹکاتے ہوئے میشا کو گھورا. وزیر اعظم نہیں، تیری رخصتی کی سواری آ رہی ہے. جا جلدی سے ناشتہ کر اور پارلر والی سے بات کر لے، اس جمعے کو تیری رخصتی ہے. یہ سننا تھا کہ میشا کے حلق میں نوالا پھنس گیا. اس کی آنکھیں حیرت سے باہر کو آ گئی. کیا رخصتی؟ اماں آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس نے کھانستے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا. میری تو ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اگلے مہینے میرے فائنل امتحانات ہیں، ابھی سے رخصتی کیسے ہو سکتی ہے؟ عارفہ بیگم نے بے پرواہی سے ہاتھ ہلایا. ارے بیٹا، مجھے تو کچھ پتہ نہیں، یہ سب تمہارے بابا اور تایا جان کا فیصلہ ہے. اور ہاں، سننے میں آیا ہے کہ شارق نے خود رخصتی کے لیے بہت زور دیا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ پڑھائی تو وہاں جا کر بھی ہو سکتی ہے. شارق کا نام سنتے ہی میشا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی.
وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً عید والے دن کا وہ منظر گھوم گیا جب شارق نے اس سے کچن میں کاؤنٹر کے ساتھ لگا کر سرگوشی کی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہ عجیب سی گرمی اور طلب تھی۔ وہ جلاد، اس نے تو سچ میں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میشا نے دل ہی دل میں سوچا۔ ایک طرف اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تو دوسری طرف اسے غصہ بھی آ رہا تھا کہ شارق نے اس سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر کیسے لیا۔ لیکن اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر سیدھا شارق سے اس بارے میں بات کر سکے۔ ابھی رخصتی میں صرف 5 دن باقی تھے، گھر میں ایک تہوار سا سما تھا، لیکن ان 5 دنوں میں میشا نے شارق سے بالکل چھپن چھپائی کھیلنی شروع کر دی تھی۔ وہ جہاں شارق کو دیکھتی اپنا راستہ بدل لیتی۔ شارق بھی شاید اس کی اس گھبراہٹ سے محفوظ ہو رہا تھا، اسی لیے وہ دور دور سے اسے دیکھ کر ایک شرارتی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لیتا، لیکن اس نے بھی میشا کو اکیلے میں پکڑنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر کی رونقیں عروج پر تھیں۔ روز رات کو صحن میں چاندنی بچھائی جاتی، ڈھولک نکل آتی اور کزنز مل کر گانے گاتے۔ میشا کے ہاتھوں پر مہندی لگ چکی تھی، وہ سب کے ساتھ مل کر تالیاں بجاتی، گانے گاتے اور اس ہلے گلے کو انجوائے بھی کر رہی تھی، مگر اس کے ذہن کے ایک کونے میں مسلسل ایک ہی سوال ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ شارق نے اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کیا وہ واقعی مجھے پڑھنے دے گا یا میری کتابوں کو آگ لگا دے گا؟ کل جمعہ تھا، یعنی رخصتی کا دن، اور آج جمعرات کی رات مہندی کا فنکشن رکھا گیا۔ گھر کو پیلے اور سبز گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ میشا نے پیلے رنگ کا خوبصورت غرارہ پہنا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کے گجرے تھے اور وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ دوسری طرف شارق سفید شلوار قمیض پر پیلے رنگ کا رومال کندھے پر ڈالے دوستوں کی جھرمٹ میں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اسٹیج پر بیٹھی میشا کی طرف اٹھتی، جو شرم سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دونوں کو رسم کے مطابق اپٹن لگایا گیا تھا اور خوب گیت گائے گئے تھے۔ تقریب ختم ہوتے ہوتے رات کے 11 بج چکے تھے۔ سب لوگ تھک کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ میشا کے جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، لیکن سب اس ہنگامے میں ایک بات جو پورا گھر بھول چکا تھا وہ یہ کہ رات 12 بجے کے بعد میشا کی سالگرہ شروع ہونے والی تھی۔ ہر سال اس کی بہنیں اور شارق اسے تنگ کر کے وش کرتے تھے، مگر آج سب رخصتی کی ٹینشن میں جیسے اسے بھول ہی گئے۔ میشا کو اس بات کا تھوڑا سا دکھ بھی تھا، لیکن تھکاوٹ اتنی تھی کہ اس نے سوچا چلو صبح ہی کوئی یاد کر لے گا۔ تقریباً 12 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے جب میشا بمشکل اپنا غرارہ سمیٹ کر بیڈ پر لیٹی ہی تھی کہ دروازہ دھڑام سے کھلا۔ اس کی چھوٹی بہن نشا ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ آپ ہی جلدی اٹھیں، میشا نے بیزاری سے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ نشا، خدا کا واسطہ ہے مجھے مرنے دو، میری ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب کیا مصیبت آ گئی؟ کوئی مصیبت نہیں آئی، بس میرے ساتھ چھت پر چلیں، وہ کچھ سامان رہ گیا ہے ٹینٹ والوں کا۔ تایا جان کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے اتار کر نیچے لے آئیں۔ نشا نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا، تو کسی اور کو لے جانا چڑیل، میں دلہن ہوں، کل میری رخصتی ہے، میں سامان اٹھاؤں گی۔ میشا نے غصے سے اسے جھڑکا، آپ ہی پلیز نا، بھائی ہمیں سو گیا اور مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، صرف 2 منٹ لگیں گے۔ نشا کی منت اور چہرے کی معصومیت کے آگے میشا کو ہار ماننی پڑی۔ وہ ہڑبڑاتی ہوئی کوستی اور اپنے بھاری دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اس کے ساتھ چھت کی طرف چل پڑی۔ جیسے ہی میشا نے سیڑھیوں کے بعد چھت کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا، وہ وہیں کی وہیں جم گئی۔ چھت کا منظر بالکل الگ تھا، وہاں کوئی ٹینٹ کا سامان نہیں تھا۔ پوری چھت پر چھوٹی چھوٹی گولڈن فیری لائٹس لگی ہوئی تھیں جو تاروں کی طرح ٹمٹما رہی تھیں۔ چھت کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی گول میز رکھی تھی جس پر سفید رنگ کا کپڑا بچھا تھا، اور اس کے بالکل درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت دل کی شکل کا ریڈ ویلویٹ کیک رکھا تھا۔ کیک کے ارد گرد گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ میشا نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے پیچھے سے چھت کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ بند ہو گیا اور کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ میشا فوراً پلٹی۔ نشا، اوے پاگل کی بچی، دروازہ کیوں بند کر دیا؟ اس نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹایا۔ نشا، دروازہ کھول ورنہ میں تجھے کل رخصت ہونے سے پہلے قتل کر کے جاؤں گی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ نشا تب تک وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میشا کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی، وہ اندھیرے میں اکیلی تھی۔ اسے میں نے ہی دروازہ بند کرنے کے لیے کہا تھا۔ اچانک ایک بھاری جانی پہچانی اور مسکراتی ہوئی آواز اس کے پیچھے سے ابھری۔ میشا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ اس نے دھیرے سے پلٹ کر دیکھا، پانی کی ٹینکی کے سائے سے شارق باہر آ رہا تھا۔
وہ اب بھی اسی سفید شلوار قمیض میں تھا، مگر اس کے کندھے پر پڑا پیلا رومال غائب تھا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور رومانوی مسکراہٹ تھی، اور اس کی آنکھوں میں وہ فیری لائٹس کا عکس چمک رہا تھا۔ آپ میشا کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، آپ نے دروازہ کیوں بند کروایا؟ آپ کو پتہ ہے کل ہماری رخصتی ہے، اگر کسی نے ہمیں یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ شارق اپنے ہاتھ سینے پر باندھے آرام سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ کیا سوچے گا؟ یہی نا کہ شوہر اپنی بیوی کو اس کی سالگرہ پر سرپرائز دینے آیا ہے، اس میں گناہ کیا ہے؟ شارق نے اپنی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی، اور ویسے بھی پوری رات کے 12 بج چکے ہیں۔ ہیپی برتھ ڈے میری میشا۔ میشا جو غصے سے بھری ہوئی ایک دم سے پگھل گئی تھی، اسے لگا تھا سب بھول گئے ہیں، مگر شارق کو نہ صرف یاد تھا بلکہ اس نے اتنی خوبصورتی سے تیاری بھی کی تھی، وہ نظریں چرانے لگی۔ مجھے لگا آپ بھی بھول گئے ہیں، سبھی تو بھول گئے تھے۔ سب بھول سکتے ہیں، میں نہیں۔ شارق نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچ کر کیک والی میز کے پاس لے آیا۔ آؤ کیک کاٹو، اس سے پہلے کہ یہ مچھر مجھے کاٹنا شروع کر دیں۔ میشا کی ہنسی چھوٹ گئی، اس نے چاقو پکڑا اور کیک کاٹا۔ شارق نے کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے ہاتھ سے توڑا اور میشا کے لبوں سے لگا دیا۔ میشا نے شرماتے ہوئے کیک کھایا اور پھر کانپتے ہاتھوں سے ایک ٹکڑا شارق کی طرف بڑھا دیا۔ شارق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ نوالا کھایا۔ اس کی اس گہری نظر نے میشا کو اندر تک الجھا دیا۔ اچھا آپ بتائیں، میشا نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے آخر کار وہ سوال پوچھ ہی لیا جو 5 دن سے اس کی جان کھا رہا تھا۔ آپ نے اتنی جلدی رخصتی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ تایا جان کو آپ نے ہی کہا تھا نا، آپ کو پتا ہے نا میرے پیپرز ہیں۔ آپ تو بس مجھ سے دشمنی نکالنا چاہتے ہیں، مجھے فیل کروانا چاہتے ہیں تاکہ ساری زندگی تانے دے سکیں۔ شارق جو مسکرا رہا تھا اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور میشا کے اتنے قریب آ گیا کہ میشا کو پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ملی۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں؟ شارق کی آواز میں اب کوئی شرارت نہیں تھی بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میشا نے سر جھکا لیا۔ پھر اور کیا وجہ ہے؟ شارق نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میشا کی تھوڑی کو چھوا اور اس کا چہرہ نرمی سے اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ وجہ یہ ہے کہ میشا کہ اب مجھ سے مزید یہ دوری برداشت نہیں ہو رہی۔ شارق کی آواز میں ایک ایسا درد اور سچائی تھی کہ میشا دنگ رہ گئی۔ عید والے دن تمہیں اس گلابی جوڑے میں دیکھ کر مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب تمہیں چائے بنانی بھی نہیں آتی تھی اور تم نمک ڈال کر مجھے پلا دیتی تھی، مگر میں نے کبھی بتایا نہیں کیونکہ مجھے تمہاری یہ لڑائیاں، یہ نوک جھوک اچھی لگتی تھی۔ میشا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شارق، وہ مغرور شارق، آج اس کے سامنے اپنے دل کی بند راز کھول رہا تھا۔ شارق نے بات جاری رکھی، رہی بات تمہاری پڑھائی کی تو سن لو میشا، میری بیوی کوئی ان پڑھ جاہل نہیں رہے گی جیسے صرف گول روٹی بنانی آتی ہو۔ میں تمہارے فائنل ایگزامز کی تیاری خود کراؤں گا، تمہیں وہاں ہر سہولت ملے گی۔ میں نے رخصتی اس لیے جلدی کروائی کیونکہ میں اب تمہیں ہر روز اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ جاگنا چاہتا ہوں، تمہاری ان فضول باتوں پر ہنسنا چاہتا ہوں۔ میشا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، اس کی ساری شکایت، سارے ڈر جیسے ایک لمحے میں ہوا ہو گئے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شارق اس سے اس حد تک اور اتنی گہری محبت کرتا ہے۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ آپ مجھے پڑھنے دیں گے؟ میشا نے معصومیت سے پوچھا۔ شارق ہنس پڑا، یار تم واقعی پاگل ہو، میں اتنی رومانوی تقریر کر رہا ہوں اور تمہیں ابھی بھی اپنے پیپرز کی پڑھی ہے؟ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی نکالی۔ یہ لو تمہارا گفٹ۔ میشا نے ڈبی کھولی، اس کے اندر ایک انتہائی خوبصورت ہیرے کی ایک چھوٹی سی انگوٹھی چکمگا رہی تھی۔ یہ صرف ایک انگوٹھی نہیں ہے میشا، یہ میری طرف سے تمہارے لیے وفاداری، عزت اور محبت کا دعویٰ ہے۔ کل جب تم میرے گھر آؤ گی تو کزن کی طرح نہیں، میری ملکہ بن کر آؤ گی۔ شارق نے انگوٹھی نکالی اور میشا کے دائیں ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ میشا نے بے ساختہ اپنی نظریں جھکا لی، اس کے رخساروں پر حیا کی سرخی تھی۔ آج واقعی اس نے شارق کو ایک نئے روپ میں دیکھا تھا، ایک شوہر، ایک محافظ اور ایک عاشق کے روپ میں۔ اب جاؤ، شارق نے اس کے گال کو ہلکا سا تھپتھپاتے ہوئے شرارت سے کہا، سو جاؤ ورنہ کل رخصتی پر تمہاری آنکھوں کے گرد اتنے بڑے کالے حلقے ہوں گے کہ ڈر کے مارے میری ہی جان نکل جائے گی۔ میشا نے مسکراتے ہوئے اسے غصیلی نظر ڈالی۔
آپ کبھی نہیں سدھریں گے شارق، اور تم مجھے کبھی سدھرنے مت دینا۔ شارق نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کنڈی کھولی۔ جاؤ اب، اللہ حافظ، کل ملتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ میشا مسکراتی ہوئی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے نیچے اتر آئی۔ اس کا دل اب خوف سے نہیں بلکہ آنے والی زندگی کے خوبصورت خوابوں سے دھڑک رہا تھا۔ کل کی رخصتی اب اسے کوئی سزا نہیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کا آغاز لگ رہی تھی۔ پھولوں کی خوشبو سے مہکتا ہوا وہ کمرہ، دودھی روشنی اور خاموشی، میشا کے لیے یہ سب کسی خواب جیسا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی وہ اپنے والدین کے گھر سے آنسوؤں کے ساتھ رخصت ہوئی تھی، اور اب وہ شارق کے گھر یعنی اپنے نئے گھر کے اس سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کا رخ سرخ عروسی جوڑا، بھاری جولری اور سر پر بڑا گھونگھٹ اس کی بے چینی اور شرم کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور میشا کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ قدموں کی چاپ قریب آتی گئی اور پھر شارق اس کے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر شارق کے پاگل کر دینے والی مخصوص پرفیوم کی خوشبو میشا کے حواسوں پر چھا گئی۔ شارق نے نہایت نرمی سے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ میشا کا گھونگھٹ اٹھایا۔ جیسے ہی میشا کا چہرہ سامنے آیا، شارق کی سانسیں رک سی گئیں۔ سرخ لباس میں ملبوس، آنکھوں میں حیا اور پلکوں پر ابھی تک رخصتی کے آنسوؤں کی نمی لیے میشا اس وقت دنیا کی سب سے حسین عورت لگ رہی تھی۔ سبحان اللہ، شارق کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس کی آواز میں اتنی ستائش اور اپنائیت تھی کہ میشا نے دھیرے سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم واقعی میری ہو گئی ہو میشا۔ شارق نے اس کی پیشانی پر نرم سے بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آج تم اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ میشا نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور دبی آواز میں کہا، آپ بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ شارق مسکرایا۔ اس کی وہ شرارتی نظریں اب ایک گہری عقیدت میں بدل چکی تھیں۔ اس نے میشا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میشا، میں نے تمہیں پانے کے لیے بہت دعائیں مانگی ہیں بچپن سے، اس نوک جھونک سے لے کر آج اس نکاح اور رخصتی تک میں نے ہر پل تمہیں اپنا بنانے کا خواب دیکھا ہے۔ شارق کا لہجہ سنجیدہ اور پر اثر تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنی نئی زندگی کی باتیں شروع کریں، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں جس نے ہمیں ایک دوسرے کا نصیب بنایا۔ میشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے شارق کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ وہ جلاد شارق جسے وہ صرف لڑنے والا سمجھتی تھی، آج کتنا سلجھا ہوا اور مومن لگ رہا تھا۔ آؤ میشا، پہلے شکرانے کے 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ شارق اٹھا اور اس نے میشا کے لیے جائے نماز بچھائی۔ میشا نے اپنے بھاری دوپٹہ سنبھالا اور وضو کر کے شارق کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ شارق نے امامت کی اور دونوں نے مل کر اپنے پروردگار کے حضور سجدہ شکر ادا کیا۔ کمرے کی اس خاموشی میں صرف ان کی سسکیوں اور تسبیح کی آواز تھی، جو گواہ تھی کہ یہ رشتہ صرف دنیاوی نہیں بلکہ آسمانی فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد شارق نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس نے روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میشا جیسی شریک حیات اسے عطا کی۔ میشا بھی دعا مانگتے ہوئے رو پڑی۔ اسے وہ تمام لمحے یاد آئے جب وہ شارق سے لڑتی تھی اور اب وہی شارق اس کا محافظ اور ہمسفر بن چکا تھا۔ دعا مانگ کر جب وہ دونوں اٹھے تو ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون اور نور تھا۔ شارق نے میشا کے پاس آ کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے۔ اب رونا نہیں، شارق نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، اب تمہاری ہر ذمہ داری میری ہے۔ تمہاری پڑھائی، تمہارے خواب، تمہاری خوشیاں، سب کچھ میرا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میشا نے مسکرا کر شارق کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے بدل جائیں گے۔ بدلا نہیں ہوں میشا، بس اب حق مل گیا ہے جتانے کا، شارق نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے شرارت سے کہا۔ اور ہاں، کل صبح ناشتے میں مجھے وہی نمک والی چائے چاہیے جو تم بچپن میں بناتی تھی۔ اب اس کا ذائقہ کچھ الگ ہی ہوگا کیونکہ اب تو میری بیگم ہو۔ میشا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کمرے کی روشنیاں دھیمی ہوئیں اور 2 دلوں نے ایک نئی زندگی کی شروعات کی جہاں صرف پیار، بھروسہ اور ایک دوسرے کا احترام تھا۔